چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کے متعلق حدیث ہے, ٹھیک ہے. حدیث میرے فون میں ہے, میں آپ کو سناؤں گا, میری آواز آپ کو آئے گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. میری آواز آپ کو آئے گی, آپ حدیث سے سنتے جائیں غور سے. میں نے کہا نا کہ ٹوٹل جو ہے یہ جتنی حدیثیں ہیں صحیح حدیثیں ہیں, 50 حدیثیں ہیں. مجھے بہت اچھی لگی, میں نے اس کو جمع کیا, ٹھیک ہے. میں نے اس کو جمع کر لیا ہے 50 حدیثیں, کیونکہ رمضان آ رہا ہے, فائدہ بھی ہوتا ہے کبھی, رمضان سے پہلے بھی رمضان میں بھی. 50 میں سے 6 حدیثیں پچھلی کلاس میں نے آپ کو سنا دی, یعنی 6 حدیثوں کا ذکر ہو چکا ہے. باقی رہ گئی 44 حدیثیں, ٹھیک ہے. میں چاہوں تو 2-3 حدیثیں ایک ہی حدیث سے سنا دوں آپ کو, لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو فائدہ معلوم ہو. تو 44 حدیثیں, 44, ہمارے پاس 2 ہیں کلاسز. آج کی کلاس یہ آدھے گھنٹے کی, یا ایک 5 منٹ اور لے سکتے ہیں, 5 منٹ لینا چاہیے بلکہ, تاکہ جو ہے 22 حدیث. اب اس کو ڈیوائڈ کریں 2 حصوں میں, 44 کو, تو 22 22. آج 22 حدیثیں آپ کو سنانی ہوں گی مجھے, اگر آپ سننا چاہیں, اور مجھے یقین ہے آپ کا جواب یہی ہوگا. آپ اپنا مائک مت کھولیے کہ نہیں, ہاں آپ سنائیے ہم کو حدیثیں, ٹھیک ہے. بعض حدیثیں تشریح طلب نہیں ہوتی ہیں, زیادہ معمولی سی تشریح اس کی ہوگی, ہلکی سی, جو معلوم ہے یہ حدیث ہے. اچھا, اس کا مختصر مطلب نا, ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہم حدیث کی, کہ حدیث سے کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں, 10 فائدے ایک حدیث سے ہو رہے ہیں, 15 فائدے ہو رہے ہیں, 5 فائدے, اس میں نہیں جا رہے. حدیث کا ترجمہ آپ کو بتاؤں, حدیث سناؤں گا میں آپ کو, ترجمہ بلکہ عربی میں نہیں پڑھوں گا, وقت کا خیال کرتے ہوئے ترجمہ سنا دوں گا, اور آپ کو پتا چل جائے گا اچھا یہ بھی حدیث صحیح ہے, یہ بھی حدیث ہے. حدیث تو معلوم ہوگی نا ایٹ لیسٹ. آج 22 حدیث ہے, آئندہ جمعہ آخری کلاس ہے, اس میں 22 حدیث ہے انشاءاللہ. تیار رہیے سننے کے لیے. جی, حدیث یا ٹھیک ہے, شیئر نہ کرو, میں ڈائریکٹ سنو, کہاں شیئر کر دوں. جی, پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب رمضان مبارک کی پہلی شب ہوتی ہے, شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے, سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, کوئی دروازہ نہیں کھلتا ہے, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا ہے, اور آواز دینے والا فرشتہ آواز دیتا ہے, یا باغی الخیر اقبل, اے خیر چاہنے والے, خیر تلاش کرنے والے آگے آؤ, یا باغی الشر اقصر, اور اے شر کو ڈھونڈنے والے پیچھے ہٹ جاؤ. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ, اور اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ, اور یہ ہر رات معاملہ ہوتا ہے. یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے, علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. یہ حدیث ہم نے نہیں سنی تھی, اس کا اگلا حصہ ہم نے سنا تھا, باقی کا یہ جو ینادی المنادی ہے نا, یہاں سے حدیث ہم نے نہیں سنی تھی, اسی لیے میں نے اس کو نوٹ کیا ہے, آپ کو سنایا ہے. اس حدیث سے فائدہ معلوم ہوا کہ ہر رات جو ہے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اے خیر چاہنے والے آگے بڑھو, اے شر کو تلاش کرنے والے پیچھے ہٹ جاؤ. تو اس کا مطلب جس کو خیر چاہیے, رمضان میں بہت سارا خیر ہے, اس کے لیے دعوت دی جاتی ہے. اور اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہر دن اللہ تعالیٰ, یعنی ہر رات, رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. تو جہنم سے بچنا ہے تو آپ اپنے آپ کو بچا لیجئے. رمضان مبارک جیسے عظیم ترین مہینے میں ہر رات یہ معاملہ ہوتا ہے. چلیے, اسی طریقے سے اگلی یہ ترمذی کی حدیث آپ نے سن لی. اللہ کے اس کے بعد ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک رات رمضان میں نماز پڑھی. رمضان میں مسجد میں ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, تو آپ کی نماز کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے پیچھے نماز پڑھی, ٹھیک ہے. پھر دوسری رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, دوسری رات بھی آپ نے نماز پڑھی, پیچھے بھی لوگ پہلی رات سے زیادہ تعداد میں آ گئے, نماز پڑھے. پھر تیسری رات یا چوتھی رات تھی, راوی کہتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا, یا تو تیسری رات تھی یا چوتھی رات تھی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے, لوگ انتظار کر رہے تھے کہ آئیں نماز پھر نماز پڑھائیں گے. جب صبح ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, میں نے دیکھا تم لوگوں نے جو کچھ کیا, میں صرف اس وجہ سے نہیں نکلا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہو گیا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے, یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے. یہ جو ہے ابھی حدیث جو آپ نے عائشہ کی حدیث ہے, بڑی حدیث, یہ کون سی نماز ہے؟ یہ تراویح والی نماز تھی.
یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. یہ تراویح والی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کی نماز پڑھے تراویح کی, آپ کے پیچھے نماز پڑھے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ہیں نماز کے وقت آپ کو پیچھے سے ویسے نظر آتا ہے جیسے سامنے سے نظر آتا ہے. لوگوں نے نماز پڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دیکھا, خاموش بیٹھ گئے, نماز ہو گئی, چلے گئے. پھر دوسری رات آئے تو کچھ اور صحابہ بڑھ گئے, ان لوگوں نے بھی نماز پڑھی. سیکنڈ رات, تیسری رات بھی ایسی ہوا, یا 2 راتیں یا 3 راتیں ایسا معاملہ ہوا. اس کے بعد اگلی رات اللہ کے رسول جان بوجھ کر نہیں نکلے, نہیں آئے نماز پڑھنے مسجد. تو لوگ انتظار کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا صبح جب فجر کے وقت آئے, مجھے میں نے دیکھا تم لوگوں نے جو کیا, میرے پیچھے جو تم لوگ نماز پڑھے میں نے دیکھا. میں اس لیے نہیں آیا تاکہ اللہ تم کو اس پر فرض نہ کر دے. تمہارے اس جذبے کو دیکھ کر اس نماز کو, یہ تراویح کی نماز ہے, فرض نہ کر دے. اس حدیث سے ہمیں فائدہ معلوم ہوا جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا ثبوت مسجد میں, جو اللہ کے رسول نے پڑھایا اور صحابہ نے پڑھی. پھر چھوڑ دیا کیوں؟ فرض ہونے کے ڈر سے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کو باقاعدہ جماعت کے ساتھ شروع کر دیا تھا, کیونکہ اس وقت کیا کہتے ہیں اس کو, فرض ہونے کا خدشہ نہیں تھا, فرض ہونے کا خدشہ نہیں تھا. چلیے اگلی حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سب سے افضل روزے رمضان کے بعد ماہ محرم کے روزے ہیں, اور سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد صلاۃ اللیل رات کی نماز ہے. اس حدیث کو امام نسائی نے صحیح سند سے روایت کیا ہے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ افضل روزے رمضان کے بعد محرم کے ہیں. چلیے یہ تو الگ مسئلہ ہے. افضل نماز فرض نمازوں کے بعد صلاۃ اللیل. صلاۃ اللیل کس کو کہتے ہیں؟ وہی تراویح کو کہتے ہیں. صلاۃ اللیل کس کو کہتے ہیں؟ قیام اللیل, جو تراویح کی نماز عشاء کے بعد یا تاخیر رات میں آپ پڑھیں تو اس کو کہتے ہیں. تو یہ افضل نماز ہے فرض نماز کے بعد, اسی لیے پڑھنا چاہیے. چلیے اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث, مشہور حدیث ہے, معلوم ہے بخاری مسلم کی, کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, بیت اللہ کا حج کرنا, رمضان کے روزے رکھنا. یہ جو رمضان آ رہا ہے اس کے روزے اسلام کا رکن ہے, اس کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے بخاری مسلم کی حدیث سے. اس کے بعد اگلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ترمذی میں صحیح سند سے موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خاک آلود ہو وہ آدمی جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر وہ درود نہ پڑے. خاک آلود ہو وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان آ گیا اور چلا گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی. خاک آلود ہوا وہ آدمی, نامراد ہوا وہ آدمی جس کو بوڑھے ماں باپ ملے لیکن ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل, وہ دونوں اس کو جنت میں داخل نہ کر دے, مطلب ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے, تو یہ خاک آلود ہو. دیکھیے اس حدیث میں بہت اہم نقطہ آیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ رمضان کسی کو مل جائے اور اس کے بعد بھی وہ نہ بخش والے, فلم یغفر لہ, وہ بڑا خاک آلود ہوا, یعنی نامراد ہوا اور برباد ہو گیا وہ آدمی. یہ بربادی ہے کہ ہماری بخشش نہ ہو رمضان جیسا مہینہ ملنے کے باوجود. اسی لیے رمضان کے ایام کو, لیالی کو غنیمت جانیے, اپنے آپ کو بخشوائیے, ورنہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیے کہ جس میں آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور ایک حدیث ہے جو اگلی حدیث ہے کہ جو ریان کا, جس کا ذکر میں نے عقیدے کی کلاس میں کیا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے, جس سے روزے دار داخل ہوں گے. جب سارے روزے دار اس دروازے سے, ریان سے, باب ریان سے داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا, پھر اس کے بعد کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا. یہ بھی صحیح روایت ہے جس سے ہمیں روزوں کی فضیلت اور باب ریان سے داخلہ معلوم ہوتا ہے. یہاں ایک بات معلوم ہونا چاہیے, یہ ان لوگوں کے لیے داخلہ ہوگا جن کے روزے اللہ کے یہاں قبول ہو گئے. قبولیت کی فکر کے ساتھ روزے رکھیں, اخلاص اور اتباع میں کوئی کمی نہ ہونی چاہیے تاکہ ہمارے روزے قبول ہو جائیں. ٹھیک ہے, ہمارے روزے قبول ہو جائیں. تو جب قبول ہوں گے تو ہمیں اس دروازے سے داخلہ ملے گا. اور یہ حدیث جو ہے بخاری مسلم کی ہے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے وہ بھی بخاری مسلم کی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو ایک روزہ اللہ کے راستے میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 70 سال جہنم کی آگ سے اس کے چہرے کو دور کر دے گا. جہنم کی آگ سے اس کے چہرے کو دور کر دے گا. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے, جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک روزے کی یہ فضیلت ہے کہ 70 سال جہنم سے دور. تو روزے رکھتے جائیں گے تو سبحان اللہ, رمضان کی روزے بھی اس میں شامل ہیں, علماء نے اس کو ذکر کیا, یا عام روزے, یہ فی سبیل اللہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. روزہ رکھنا تو اس سے بھی بڑی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے. اس کے بعد ابو ہریرہ کی اگلی حدیث, اور وہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ, کہ رمضان میں ایک عمرہ رکھنا حج کے برابر ہے, اور بعض روایتوں میں میرے ساتھ حج کے برابر ہے.
یہ بھی حدیث آپ جانتے ہیں سنتے ہیں. رمضان کا عمرہ کیا مطلب اس کا؟ رمضان کا عمرہ یہاں میں بتا دوں کلیئر کر دوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں روزہ عمرہ رکھیں گے. نہیں، کوئی شرط نہیں ہے. آپ کو رمضان میں رکھنا چاہیے. رمضان سٹارٹ ہوا کب؟ مغرب سے شروع ہو گیا. مثال کے طور پر 13 اپریل سے رمضان شروع ہو گیا. چاند نظر آ گیا، اعلان ہو گیا کہ رمضان شروع ہو گیا. آپ نے بکنگ کرا لی تھی. آج کل تو بکنگ ہے نا، آپ کو پتا ہے. انشاءاللہ ابھی تو کھلا نہیں ہے. کل تک میں نے کوشش دیکھا تھا، میں نے کل بھی نہیں کھلا تھا. کافی دیر تک میں نے انتظار کیا، تو اس کا مطلب نہیں کھلا ہے. تو آج دیکھتے ہیں 12 بجے اس کی ٹائمنگ ہے، اس کے بعد بھی ہے انشاءاللہ. بہرحال جو بھی ہوگا رمضان انشاءاللہ عمرہ ہوگا. تو رمضان میں جو ہے عمرہ، یعنی مغرب میں اگر رمضان شروع ہو گیا، آپ نے مغرب کے بعد عمرہ کر لیا تو رمضان میں آپ کا عمرہ. اور اگر عید کا چاند نظر آ گیا مغرب میں اور اس کے بعد آپ پہنچے حرم اور آپ نے عمرہ کیا، تو آپ کا رمضان کا عمرہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بٹوین آپ کو روزہ رکھنا. یہ شرط نہیں ہے کہ روزہ آپ صبح عمرہ کریں، افطار کے بعد کیجئے، رات میں کیجئے، تراویح کے بعد کیجئے، آدھی رات کو کیجئے، تہجد کے وقت، کوئی مسئلہ نہیں، کبھی بھی کیجئے، لیکن رمضان کا عمرہ ہونا چاہیے. اور یہ عمرہ اللہ اکبر حج کے برابر اس کا اجر ملتا ہے. یہ بھی بہت بڑے فائدے کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو عمرہ رکھ سکتے ہیں آ کر عمرہ کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں. چلیے اس کے بعد اگلی حدیث صحیح بخاری سے مسلم کی. اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی انسان تھے. لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، سخاوت سمجھ رہے ہیں؟ سخی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں کرتا تھا، کوئی صحابی، کوئی امتی نہیں. اور سب سے زیادہ آپ کی سخاوت دیکھی گئی تو رمضان میں، جب جبرائیل السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے. اور کہتے ہیں اسی حدیث میں نبی علیہ السلام عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر رات، رمضان کی ہر رات جبرائیل علیہ السلام آ کر قرآن پڑھاتے تھے اس کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آگے فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے زیادہ خیر کرتے تھے، یعنی خرچ اور اللہ کے راستے میں بہت زیادہ کرتے تھے، خیر کے کام بہت زیادہ کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیز ہوا جو چلتی ہے اس سے بھی زیادہ. اس حدیث سے دو فائدے ہمیں معلوم ہے، ایک سخاوت آپ کی، اور دوسری آپ کا قرآن. نبی علیہ السلام بہت زیادہ سخی تھے، سخاوت کرنا چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، ایک ہمیں معلوم ہوئی چیز. اور تیز ہواؤں سے بھی زیادہ. نمبر 2 دوسری چیز جو ہے، آپ رمضان میں ہر رات قرآن پڑھتے تھے، جبرائیل السلام آپ کو پڑھاتے تھے. چلیے اس کے بعد بخاری مسلم ہی کی اگلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ ہر آدم کے بیٹے کا عمل اس کے لیے سوائے روزے کے. روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا. اور روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کے دن روزے کا دن ہو تو وہ رفث نہ کرے، یعنی بیوی سے ہم بستری والی باتیں یا حرکتیں نہ کرے، یا ہم بستری نہ کرے، ٹھیک ہے. اور گالی گلوچ نہ کرے. اگر کوئی اس کو گالی دے یا لڑائی کرے تو وہ یہ کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، بھائی میں روزے والا انسان ہوں، میں روزے سے ہوں. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامہ من رح المسک، کہ روزے دار کی معدے کی جو بو ہے، معدے کی جو خالی بو نکلتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک عنبر سے زیادہ محبوب. اس حدیث کو امام بخاری مسلم ہے. اس حدیث میں کئی باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1 یہ کہ روزوں کی اہمیت، روزوں کی فضیلت، کے روزے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ خاص دے گا. اور اس کی کئی تفسیر بیان کی گئی ہے، جس میں سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. ایک تو یہ کہ کیا کہتے ہیں، روزوں کے علاوہ باقی اعمال جو ہے اس کا بدلہ فکس ہے، اور روزوں کا جو ہے انلمیٹڈ بدلہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. یا بعض نے یہ بھی کہا کہ فرشتوں سے دیا جائے گا بدلے، اور روزہ جو اللہ تعالیٰ خود دے گا اس کا بدلہ. بہرحال، اور دوسری بات جو اس حدیث میں بیان کی، روزہ ڈھال ہے، انسان کو جو ہے نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے اور گناہوں سے انسان کو روزہ روکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تیسری بات، اگر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، اور روزے کی حفاظت ضروری ہے. اگر کوئی اور آپ سے لڑائی کرے یا گالی دے تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی میں روزے والا ہوں، روزے والا انسان. اور چوتھی جو اہم بات بتائی گئی ہے ایک کہ معدے سے جو بو نکلتی ہے، جو پسندیدہ نہیں ہوتی ہے، عام انسان کو سننا مطلب اس کی اہمیت نہیں ہوتی، اس بو کو نہیں سننا چاہتا ہے، لیکن اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی زیادہ ہے کہ مشک عنبر سے بھی زیادہ. یہی تفسیر، یہی معنی جو ابھی میں نے اردو میں آپ کو بیان کیا، یہ علماء نے بیان کیا ہے، ایک اور روایت میں ہے کہ 2 مرتبہ وہ کہہ دے، اگر کوئی لڑائی لڑے انسان سے، جیسے اگلی حدیث ہے بخاری مسلم کی،
ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے، رفث اور جہالت نہ کرو، اس میں جہالت نہیں کرنی چاہیے روزے میں. اور اگر کوئی آپ سے لڑتا ہے یا گالی دیتا ہے تو آپ 2 مرتبہ اس کو کہہ دو میں روزے سے ہوں. تو 1 مرتبہ بھی 2 مرتبہ بھی. چلیے اگلی حدیث سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس من قیامہ الا السحر. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے روزوں کے بدلے میں ان کو کیا ملا؟ بھوکا رہنا. اور بہت سارے قیام کرنے والے، تراویح پڑھنے والے، قیام اللیل کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو صرف کھڑے رہے، یعنی ان کو قیام اللیل کا تراویح کر دی. سب بڑی حدیث ہے یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت. اس میں 2 مسئلے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، روزہ، سیام اور قیام. بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن روزوں کا اجر نہیں ملتا ہے ان کو. بعض لوگ قیام کرتے لیکن قیام کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ملتا ہے. اس وجہ سے یہ بات ہمیں معلوم. کیوں؟ کیونکہ وہ اخلاص کے ساتھ نہیں رکھتے ہیں، صحیح نہیں رکھتے، اتباع نہیں ہوتی. روزہ اخلاص کے ساتھ رکھا جائے اور صرف یہ احتساب کی نیت سے رکھا جائے کہ اللہ نے فرض کیا میں روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ اس کا بدلہ مجھے دے گا. اس نیت سے رکھیں گے تو آپ کو روزوں کا بدلہ آپ کو ملے گا. ورنہ صرف بھوکے رہے آپ، کچھ نہیں ملا آپ کو، خالی بھوکے پیاسے رہ کے آپ افطار تک جو ہے اپنا وقت ختم کر دیے. اور قیام اللیل کہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا، احتساب کی نیت سے، اخلاص کی نیت سے رکھنا چاہیے. ورنہ آدمی صرف قیام کیا، کھڑا رہا، اس کو کوئی اجر نہیں ملا تو کیا فائدہ بتائیے کہ ہم نے اگر صرف قیام کیا اور ہمیں اجر نہ ملے. چلیے اس کے بعد اگلی حدیث ابو ہریرہ کی روایت، بخاری کی روایت ہے، وہ بھی صحیح روایت ہے، ظاہر بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رمضان میں آپ سنتے ہیں حدیث کو بھی، جو روزہ رکھ کر جھوٹ کو اور جھوٹ پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے، ایسے انسان کے کھانا پینا چھوڑ کر روزہ رکھنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. بھئی روزہ تقوی پیدا کرتا ہے نا، لعلکم تتقون. بھئی اب آدمی روزہ رکھ کر کھانا چھوڑ دے، جھوٹ نہ چھوڑے. کھانا کس نے منع کیا ہے روزے میں کھانا؟ روزے میں کھانے کو کس نے روکا؟ اللہ نے. جھوٹ کو کس نے روکا؟ اللہ نے. ایک بات مانتے دوسری بات نہیں مانتے اور بولتے اللہ کے بندے ہیں. یہ کیسی بندگی ہے بھائی؟ یہ کیسے بندے ہیں؟ تو روزہ رکھ کر جیسے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں ویسے جھوٹ کو بھی چھوڑنا چاہیے، حرام چیزوں کو بھی چھوڑنا چاہیے. کیونکہ صرف بھوکا رہنا نہیں ہے روزہ، تقوی سکھاتا ہے، انسان تقوی پیدا کرتا ہے. تو یہ بڑی اہم حدیث ہے، اس کو بھی آپ سمجھیں. چلیے اس کے بعد اگلی حدیث ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ. جو رات میں نیت نہ کر لے روزے کی فجر سے پہلے تو اس کا روزہ نہیں ہے. کیا مطلب اس حدیث کا؟ یہ ذرا سنیے حدیث کو. من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ. فجر سے پہلے روزوں کی نیت جو نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہے. نیت ضروری ہے روزوں کی. اب دیکھیے کیا مطلب نیت. نیت دل کو کہتے ہیں، دل کا ارادہ، کہ آپ فجر سے پہلے نیت کر لیجئے کہ کل آپ روزہ رکھیں. ٹھیک ہے، تو آپ کا روزہ صحیح ہوگا. اور اگر آپ نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا. اب نیت دل میں ہے، نیت زبان سے نہیں ہوگی. یہ جو کارڈ چھاپے جاتے ہیں دعائیں، نویت ان اصوم غدا للہ سبحانہ و تعالی، میں روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں کل اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھنے کی نیت. یہ دعا یا یہ نیت جو ورڈ اس کے ساتھ ہے، نویت ان اصوم، ایسے الفاظ کے ساتھ، اس کا کوئی ثبوت کسی صحیح حدیث میں نہیں. اس میں 2 غلطیاں ہیں. نمبر 1، حدیث میں کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، اتھینٹک نہیں ہے. نمبر 2، عربی زبان میں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان کے الفاظ کو نہیں کہتے ہیں. الفاظ کو نیت عربی زبان میں اس میں جو ہے شرعی لغوی دونوں قسم کی غلطی ہوئی ہے. تو پھر کیا کریں؟ پھر نیت دل میں کریں. کیسے کریں بھائی؟ کریں. ابھی آج کیا نیت ہے آپ کی شام میں رات میں کھانے کی؟ پوچھیے آپ کی اہلیہ سے، بہنوں سے پوچھیں کیا نیت ہے. نیت کتنی کرتے ہیں؟ میں، آپ، بہت سارے لوگ نیت کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کی اور دل میں ہوتی ہے وہ چیز. اب رمضان کے روزوں کی نیت کیا کریں گے آپ؟ اب ابھی میں آپ سے ایک سوال کروں، مائک آف رکھنا، اپنا کھولنا نہیں، جواب نہیں دینا. مجھے پتا ہے آپ کا جواب. میں آپ سے پوچھوں آپ سب کی کیا نیت ہے؟ ابھی 10 دن کے بعد رمضان شروع ہو رہا ہے، اس سال رمضان کے روزے رکھنے کی نیت ہے، ابھی سے نیت ہے. اچھا اس دن جب آ جائے گا، جب کنفرم ہو جائے گا، وہ اثر ہوتی ہے کہ آپ کو پتا چل گیا کہ بھائی چاند نظر آ گیا آج، اب کل روزہ رکھنا ہے. آپ نیت کریں گے دل میں، جی ہاں، اس نیت پر عمل بھی ہوگا
کہ آپ سحری کا انتظام کریں گے، عورتیں انتظام کریں گی سحری کا، پکوان وغیرہ، الارم رکھیں گے، اٹھیں گے، کھائیں گے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نیت پر عمل ہو رہا ہے۔ یہاں ایک بات کہ ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت ضروری ہے، یا جیسے رمضان سٹارٹ ہو گیا، مثال کے طور 13 اپریل سے رمضان شروع ہو گیا، چاند نظر آ گیا، تو ہم نیت کریں کہ اس مہینے کا پورا میں روزہ رکھوں گی، تو وہ ایک نیت کافی ہے، یا ہر دن الگ الگ نیت رکھنی پڑے گی؟ علماء کے فتوے موجود ہے کہ ایک نیت آپ کی کافی ہے، ہر دن الگ الگ نیت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ چلیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور کہا کہ کچھ ہے کھانے کے لیے؟ ہم نے کہا کچھ نہیں، تو اس نے فرمایا میں روزے سے ہوں۔ پھر دوسرے دن آئے، پھر دوسرے وقت آئے، ہم سے کہا کہ فقلنا، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول اہدی لنا حیسن، حیث دیا گیا ہے، ہدیے میں، گفٹ آیا ہے گھر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کہاں ہے؟ دیکھا آپ نے، دیکھ کر کہا فلقد اصبحت صائما فاکل، میں صبح روزے سے تھا، اس کے بعد آپ نے اس کو تناول فرمایا، آپ نے کھا لیا۔ کیا مطلب؟ یہ نفل روزہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ تھے، اور وہ بھی کیسا تھے؟ گھر پہ آئے، پوچھے گھر میں کچھ نہیں ہے، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں کچھ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر تو میں روزے سے ہوں۔ پھر بعد میں حیث آیا، حیث جو ہے حیث سین سے، جس میں جو ہے کھجور کی گٹلیوں کو نکال کر، کھجور کو پیس کر اس میں گھی ڈال کر بنایا جاتا ہے، بہت ٹیسٹی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، ہم کو بھی پسند ہے، آپ بھی کھائیں گے آپ کو بھی پسند آئے گا، سویٹ ڈش ہے، زبردست ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب دیکھے کہ حیث آیا ہے، اور آپ نے کہا ارینی، بتاؤ مجھے عائشہ کہاں ہے رضی اللہ، بتایا، تو آپ کھا لیے، آپ روزہ تھے۔ یہ نفل روزہ ہے جو توڑ سکتے ہیں، فرض روزے کا حکم نہیں ہے۔ چلیے اس کے فرض روزہ نہیں توڑ سکتے ہیں الا کہ مجبوری ہو کوئی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ام المومنین ام عائشہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث، فرماتی ہیں دونوں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر وهو جنب من اہلہ ثم یغتسل ویصوم، رواہ البخاری مسلم، بخاری مسلم کی حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے گھر والوں کی وجہ سے جنابت میں رہتے تھے، اپنے گھر والوں کی وجہ سے جنابت میں رہتے تھے، اور فجر داخل ہو جاتی تھی، فجر کا وقت آ جاتا تھا، اور روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر غسل کر کے روزہ رکھتے تھے۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ بڑی اہم حدیث ہے، یہ مسئلہ بتا دوں۔ دونوں امہات المؤمنین سے روایت ہے، جو آپ سلم کی بیویاں تھیں، ام سلمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی وجہ سے، جنابت ہے نا بیوی سے ہم بستری کرنا، ٹھیک ہے؟ بیوی کی وجہ سے کیا مطلب؟ بیوی سے ہم بستری کرنا، انٹرکورس کرنا، جو کہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم، رمضان کے کیا کہتے ہیں، روزوں کی رات میں، ہاں بیٹے آ رہا ہوں بیٹے، رمضان کے روزوں کی رات میں، چھوٹا بچہ ہے 1.5 سال کا اس لیے بولا اس کو، رمضان کے رات میں جو ہے آپ لوگوں کے لیے بیویوں سے ملنا حلال ہے۔ چلیے تو اب یہاں اس حدیث میں جو اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ سحری اگر جنابت کی حالت میں ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ یدرکہ الفجر کا لفظ ہے اس حدیث میں کہ فجر آ گیا، فجر کب آئے؟ فجر میں سحری نہیں ہوگی نا، فجر سے پہلے سحری ہوگی، فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے سحری ہوگی۔ فجر کا وقت داخل ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوبی تھے، تو سحری تو کر لیے، اور غسل کیے اور روزہ رکھے، غسل کر کے آپ نے روزہ رکھا، مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو اس سے اگر مثال کو کسی کا احتلام میں ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ڈیلے کرے، یعنی کہ سحری سے پہلے غسل کر لے، ٹائم ہے تو کوئی حرج نہیں، کر لے۔ لیکن اگر وہ سحری کرتا ہے، اس کا بدن ناپاک ہے، یہ پوائنٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں، اس کا بدن ناپاک ہے اور وہ کیا کہتا ہے سحری کر لیتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سحری کھاتے وقت بدن کا پاک ہونا شرط نہیں ہے، آپ کا روزہ بالکل صحیح ہوگا۔ البتہ فجر کی نماز کے لیے آپ کے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، جیسا کہ مسئلہ آپ جانتے ہیں۔ چلیے اس کے بعد اللہ کے رسول کے اور ایک حدیث بخاری مسلم کی، یہ حدیث شاید پڑھ لیے ہم، جی ہاں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، سحری کرنا چاہیے، سحری میں برکت ہے۔ اس حدیث سے یہ فائدہ معلوم ہوا، 2 فائدے، نمبر 1 سحری کرنا چاہیے، نمبر 2 نص موجود ہے کہ سحری کا کھانا برکت کا کھانا ہوتا ہے، کوئی اگر سحری چھوڑ رہا ہے تو روزہ تو اس کو صحیح ہوگا، لیکن برکت چھوٹ گئی، اس سے برکت چھوٹ گئی۔ آخری حدیث، الحمدللہ ماشاءاللہ، میں سمجھ رہا تھا کہ وقت کی قلت ہوگی، 11 بج رہے ہیں اور آخری حدیث پر ہم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔
عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتے ہیں فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، رواہ مسلم۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے روزے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزوں میں فرق کیا ہے؟ سحری کھانا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ وہ لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، کون؟ اہل کتاب یہود و نصارہ۔ ان کے روزے میں ہمارے روزے میں کیا فرق ہے کہ ہمارے روزے میں ہم سحری کرتے ہیں، وہ لوگ سحری نہیں کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ خصوصیت ہے امت محمد کی یا اسلام میں امت محمد کی کہ وہ جو ہے سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں، وہ لوگ بغیر سحری کے روزہ رکھتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، تو اس سے بھی سحری کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ حدیثیں الحمدللہ ختم ہو گئی، جو حدیثیں مجھے آپ کو سنانی تھی، باقی کی حدیثیں بہت اہم ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آئندہ کلاس میں جو کیا کہتے ہیں اس کو، آئندہ جمعہ جو کلاس ہوگی اس میں ہم باقی کی حدیثیں آپ کو سنائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیثوں کو یاد رکھنے کی اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان جیسے برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ جو سایہ فگن ہے، جس کا ہمیں بے چینی سے انتظار ہے، دعائیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس رمضان کو پانے والا ہم سب کو بنا دے اور اس میں زیادہ زیادہ عبادت کرنے والا بنا دے۔ میں پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں آج اور آئندہ جمعہ آخری میں ایک مرتبہ یاد دلاؤں گا، تیاری تیاری تیاری، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری۔ رمضان میں جو بھی دنیاوی جائز امور ہم کرتے ہیں یا دنیاوی جائز امور میں ہمارا وقت جو جاتا ہے، اگر آپ اس کو ابھی کر سکتے ہیں تو کر لیجئے تاکہ وہ وقت بچ جائے، اور وہ اس وقت جو دنیاوی جائز امور میں آپ رہتے ہیں وہ عبادت میں صرف ہو جائے، عبادت ہو، قرآن کی تلاوت ہو، توبہ استغفار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے، جو گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما لے، جو زندہ ہیں انہیں اللہ توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیجیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔